بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے کون کون سے ہیں اور کس نے یہ جو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا اور قرآن مجید کی آیت میں کیا ہے، تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور درخواست کی تھی، تو یہ پورا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ لہٰذا ابھی اگر آپ نے اس چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تم مجھے جو ہے وہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح جو ہے وہ زندہ فرمائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کیا تجھے میرے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے عرض کی کہ یا اللہ کیوں نہیں ہے؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا ہے کہ اس منظر کو میں جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں نا، تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ 4 پرندوں لو اور وہ 4 پرندوں کو پالو اور اس کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح جو ہے وہ ہلا ملا لو نا، تو پھر تو تم ان کو جو ہے وہ ذبح کر کے اس کا جو ہے قیمہ بنا دو۔ پھر جو اس کو جو اس کے جو گوشت وغیرہ ہے اس کو جو ہے وہ پہاڑوں پہ جو ہے رکھ دو نا۔ پھر ان جو ہے وہ پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے جو ہے تمہارے پاس آ جائیں گے نا، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ یعنی ایک مرغا اور ایک کبوتر اور ایک گدھ یعنی ایک گدھا اور ایک مول لیا، یہ 4 جو ہے وہ لیے جانور لیے۔ اچھا جی، تین 4 جو پرندے لیے تھے، ایک گدھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ان 4 پرندوں کو پالا نا، ان 4 پرندوں کو۔ اچھا، یہ گدھا نہیں، یہ گدھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 پرندوں کو پالا اور پھر کیا ہے کہ ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو جو ہے وہ کھلا پلا کر نا خوب جو ہے ہلا ملا لی ہے نا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا، ان کے سر جو تھے نا ان کو اپنے پاس رکھا، اور ان 4 کو جو قیمہ بنا کر گوشت وغیرہ ہے تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر جو ہے وہ رکھ دیا تھا نا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان کو ان پرندوں کو کا نام لے کر پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرغ، اس طرح ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ جو ہے وہ قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، وہ ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر الگ الگ ہو کر جو ہے وہ 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرند جو ہے بلا سروں کے دوڑتے ہوئے، کیوں سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے نا، تو بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے نا، اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کی زبان تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے کہ مردوں کو زندہ کس طرح ہوا، کس طرح مردے ہوئے زندہ ہوئے، اور پھر یوں ان کے حضرت ابراہیم کے دل کو اطمینان بھی نصیب ہو گیا نا۔ تو یہ جو واقعہ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے موجود ہے کہ اس کا ترجمہ کنز ایمان بتا دیتا ہوں۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اب اس سے جو ہے وہ یہ جو ہمارا جو واقعہ تھا، اس سے جو ہے وہ سبق کیا ملا نا، تو اس سے یہ سبق یہ ملا کہ مردوں کو جو ہے وہ جو مردے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی مردہ ہے اس کو پکار سکتے ہیں یا نہیں پکار سکتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اس کو ہم جو ہے وہ پکار سکتے ہیں نا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ 4 پرندوں کو پالا، پھر اس کو ذبح کیا، پھر ان کا سر اپنے پاس رکھا، پھر وہ جو مردے تھے مر گئے تھے وہ، ٹھیک ہے، تو ان کا قیمہ وغیرہ بنا کر سب کچھ الگ کر الگ پہاڑوں میں رکھ دیا نا۔ تو پھر وہ جو ہے ان کو پکارا جب سمت وعوہم، یعنی کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں سمت وعوہم، ٹھیک ہے، تو یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مردہ پرندوں کو پکارا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو جو پکارنا شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا ہے، بھائی مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا ہے، تو کس کو حکم دیا ہے؟ اپنے جلیل القدر پیغمبر کو نا، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہوگا، اور کیوں کا شرک ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کی تھوڑی نا دعوت دیتا ہے، اسی طرح نہ کوئی نبی جو ہے وہ ہرگز شرک کر سکتا ہے، کوئی نبی بھی شرک نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ شرک کی دعوت بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے، تو وہ وفات پائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں،
اور شہید لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. شہیدوں کے متعلق تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے نا. تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے، تو ان کو پکارنا ہے کہ وہ کیوں شہید، وہ کیوں جو ہے شرک ہوگا. آپ ذرا دیکھیں بھائی، ایک مردہ پرندے ان کو ہم پکار سکتے ہیں، تو پھر ان کو پکارنا کیوں یہ شرک ہوگا. ٹھیک ہے، تو شرک کی بات ہی نہیں. میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہیں، پھر جو آپ جو ہے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں نا. تو آپ کائنڈلی اس کو ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا. ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا میں دے دوں گا، اس میں لنک بھی دے دوں گا. اگر لنک نہیں ہوگا لیکن آپ جو ہے وہ میری جو پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں نا اس کو. تو اسی طرح ہم جو ہے وہ اس کو یا گوس کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں. باقاعدہ قرآن مجید میں یا موسیٰ یا عیسیٰ یا نوح، یہ باقاعدہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا. تو یہ نعرہ لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شرک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے ہم جو ہے وہ جب وفات پا جاتے ہیں ان کو جو پکار سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت ہے جو شرک کے فتوے وغیرہ لگاتے ہیں. تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے. باقی ان کے کہنے سے جو دوسرا آدمی جو مشرک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن مجید کی آیت سے ثابت کر کے دکھا دیا کہ جو مردہ کو پکار سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. جیسے پرندے جو ہے وہ زندہ ہو گئے تو کس طرح زندہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوئے نا. تو یہ بس یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی وہ زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی وہ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی وہ سب کچھ ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو بے شک آپ جو ہے وہ پکاریں لیکن کوئی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. جزاک اللہ.